أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. سورہ انفال آیت 44 و 45. یہ آیات کریمہ جن کی میں نے تلاوت کی ہے، ان کا تعلق غزوہ بدر سے ہے، اور غزوہ بدر سے پہلے اس رویا کا ذکر اس میں کیا گیا ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا. یعنی اگرچہ عملاً دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، مگر اس مبارک رویا میں دشمن کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی گئی. اور اس ذکر کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس وقت تم سب کو وہ تھوڑے دکھائی دیے. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، جبکہ خدا ان کی نگاہوں میں تمہیں تھوڑا دکھا رہا تھا. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ خدا تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ صادر فرما دے جس نے ہو کر رہنا تھا، جو مقدر ہو چکا تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور خدا ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں. ان آیات کا تعلق مسلمانوں کی تعداد اور اس کے مقابل پر دشمن کی تعداد سے ہے، اور اس کا اس رنگ میں دکھایا جانا کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے سے کم دیکھ رہے تھے. ان آیات کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ آج میں جماعت کے تعداد کے مسئلے پر گفتگو کروں گا، جماعت کی تعداد کے مسئلے پر. اور بہت سے غلط خیالات جو پھیلے ہوئے ہیں، بہت سے اعتراضات جو اس سلسلے میں کیے جاتے ہیں، اور بعض بے یقینی کی کیفیات ہیں. ضرورت سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر ضرور کچھ نہ کچھ کہا جائے. کچھ عرصہ پہلے مجھے ہندوستان سے کانپور سے بھی ایک خط ملا. اس میں یہ ذکر تھا کہ دشمن ہمیں ابھی تک بہت ہی تھوڑا بتاتا ہے، اور جہاں تک جماعت احمدیہ کا دعویٰ ہے، کہیں ہم 1 کروڑ کی تعداد لکھے ہوئے دیکھتے ہیں، کہیں 1.5 کروڑ کی تعداد بھی سنائی دیتی ہے. اس لیے عجیب ابہام کی سی کیفیت ہے. اس سلسلے میں ضرور روشنی ڈالیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. 1 کروڑ کی تعداد کا آغاز حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی کے ایک جلسے کے موقع پر اعلان سے ہوا ہے. غالباً 20 سال یا اس سے کچھ زائد عرصے کی بات ہے. حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے جلسہ سالانہ پر اپنا تخمینہ احمدیوں کی تعداد کے متعلق 1 کروڑ کا بتایا تھا. اس سے پہلے ایک مرتبہ ایک نجی محفل میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے جو جماعت کی تعداد کے متعلق اندازہ بتایا،
اس پر میں نے مؤدبانہ یہ عرض کیا کہ میرے نزدیک اس سے بہت کم ہے جتنی آپ کا اندازہ ہے۔ تو آپ نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اور تفصیل سے مجھے یاد نہیں کہ کیا دلائل پیش فرمائے، لیکن مجھے یہ اندازہ تھا، یعنی اس ساری گفتگو کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ بہت سی جماعتیں خصوصاً بیرونی ممالک اور پاکستان میں بعض اضلاع کی جماعتیں حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں جب جماعت کے اندازے پیش کرتی ہیں تو پوری احتیاط سے کام نہیں لیتی۔ ایک ملک کے متعلق مجھے یاد ہے، اس کے ذکر میں آپ نے فرمایا کہ وہاں 10 لاکھ کی تعداد پہنچ چکی ہے۔ بعد میں مجھے بھی اس ملک کے دورے کا موقع ملا، لیکن میرے اندازے کے مطابق 5 لاکھ کے لگ بھگ تعداد تھی۔ تو اندازوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن جہاں تک میں نے اس گفتگو سے اندازہ لگایا، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کو پورا یقین تھا کہ یہی تعداد ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک اس میں کسی مبالغے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ مقام ادب یہ تھا کہ اس کے بعد میں زبان نہ کھولتا، اس لیے اس موضوع پر پھر میں نے کبھی کسی سے گفتگو نہیں کی۔ جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور خلافت کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی گئی، تو مجھے اکثر بیرونی ممالک میں دورے کے وقت اس سوال کا سامنا ہوا، اور میرے لیے اس وقت یہ ایک بہت ہی مشکل مسئلہ تھا کہ جہاں تک گزشتہ خلیفہ کی طرف سے اعلان کا تعلق ہے، میرا یہ مقام نہیں تھا کہ میں اس کے خلاف کوئی رائے ظاہر کرتا، اور جہاں تک میرے اپنے تخمینے کا تعلق تھا میں کم سمجھا کرتا تھا۔ اس لیے ان دونوں مسائل کے درمیان سے ہمیشہ میں نے سچے گریز کی رائے اختیار کی کہ جب بھی کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا تو میں نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں ساری دنیا کے احمدیوں کی تعداد کا تخمینہ نہ لگا سکا ہوں، نہ یہ کسی کے لیے ممکن ہے کہ حقیقتاً یہ تخمینہ لگا سکے، کیونکہ اس کی راہ میں بہت سی مشکلات ہیں۔ لیکن مجھ سے پہلے خلیفہ نے ایک تخمینہ پیش کیا تھا جو 1 کروڑ کا تھا، اور یہی تخمینہ ہے جو جماعت میں رائج ہے، اور جب بھی سوال کرنے والے نے مزید کوریدا اور میرے ذاتی اندازے کے متعلق گفتگو کی تو میں نے ہمیشہ بلا تردد یہ بتایا کہ میرے خیال میں اس سے کم ہے۔ لیکن مشکل یہ پیش آئی کہ چونکہ باقاعدہ طور پر میں اس مقام پر نہیں تھا، اس مقام پر نہیں تھا، اور عملاً میرے لیے ممکن بھی نہیں تھا کہ پہلے تخمینے کے متعلق جانچ پڑتال کر کے اس کی تصحیح کر سکتا، اس لیے جماعت میں ہر جگہ 1 کروڑ کی تعداد رائج ہو گئی۔ مشکل اس پر مزید یہ پیش آئی کہ بہت سے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ اگر 20 سال پہلے 1 کروڑ تعداد تھی تو اب 1.25 کروڑ ہو گئی ہوگی، اور بعضوں نے اس کو 1.5 کروڑ بھی کر دیا، اور یہ جب یہ اعداد و شمار شائع ہونے شروع ہوئے تو جماعت کے لیے بڑی الجھن کا سامنا تھا، کہاں 1 کروڑ، پھر کہاں 1.5 کروڑ، پھر دشمن کی تعداد بہت ہی کم، تو واقعتاً بہت سے ممالک کے احمدیوں کے لیے ایک بہت مشکل مسئلہ بن گیا۔ اب میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندازے میں کون سے محرکات تھے، کون سے اسباب تھے جنہوں نے کام کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث اپنی صدارت کے زمانے میں جب پاکستان کے دورے کیا کرتے تھے تو سیالکوٹ، گجرات، شیخوپورہ، سرگودا وغیرہ
وہاں اتنے بڑے بڑے اجتماع ہوا کرتے تھے اور جماعتیں اتنے زور اس کے ساتھ شرکت کرتی تھیں اور ایسے بھرپور اخلاص کا مظاہرہ کیا کرتی تھیں کہ ایک سرسری تخمینے میں بہت بڑی تعداد دکھائی دیتی تھی، اور ان دوروں کے نتیجے میں کچھ مختلف عمراء کی رپورٹس، ایسی رپورٹوں کے نتیجے میں مثلا جن کے متعلق ایک کے متعلق مجھے بھی علم ہے کہ سیالکوٹ کے متعلق ایک دفعہ کسی صاحب نے، امیر تو نہیں تھے مگر کسی دوسرے نے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کو یہ اثر دیا کہ سیالکوٹ میں تو کوئی جگہ ہی نہیں جہاں احمدی نہ ہو، تقریباً سارا سیالکوٹ احمدیت سے بھر گیا ہے۔ جو یہ بات امر واقعہ نہیں ہے، سیالکوٹ میں جہاں جماعتوں کے گچھے ہیں، جہاں عموماً لوگ دوروں پر جاتے ہیں، وہاں واقعی یہی منظر دکھائی دیتا ہے، لیکن بڑے بڑے علاقے ہیں جو بالکل خالی پڑے ہیں۔ چنانچہ جب میں نے دورے کیے تو میں نے یہ دیکھا، مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ کیوں غلطی ہو جاتی ہے، کہ اگر میں صرف احمدی علاقوں کے دورے کر کے آتا تو میرے پر بھی یہی تاثر ہوتا، لیکن میں نے دوسرے علاقوں کے بھی دورے کیے، کیونکہ وقف جدید کے تابع میں یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ کون سے خلا رہ گئے ہیں، وہاں کوشش کی جائے۔ اور جب خلا والے علاقے دیکھے تو ہول آتا تھا دیکھ کر کہ سیالکوٹ جیسے ضلع میں جہاں جماعت کے متعلق اتنا رعب ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جماعت پھیل چکی ہے، 10 میل کے ایسے علاقے ہیں جہاں کوئی احمدی گاؤں نہیں، یعنی ایک بھی گاؤں نہیں بعض علاقوں میں جہاں ایک احمدی بھی ہو۔ تو اس سے طبیعت پر بہت فکر کا اثر پیدا ہوتا تھا، فکر مندی پیدا ہوتی تھی۔ لیکن جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے، بعض علاقوں کے دورے سے واقعی یہ اثر بھی پڑتا تھا کہ گویا سارا سیالکوٹ احمدیت کی جھولی میں آ گیا ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہوگی۔ دوسری وجہ یہ کہ جماعت کی تاریخ میں مختلف ادوار ایسے آئے ہیں جن میں بعض علاقوں میں کثرت سے احمدیت پھیلی ہے اور تاریخ نے ان باتوں کو محفوظ کیا ہے، اور بہت سے وہ ایسے ادوار ہیں جو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے دیکھے ہوئے ہیں، جو مجھ سے 17 سال بڑے تھے عمر میں، اور اس کے تاثرات آپ کے ذہن پر تھے۔ مثلا ایک دفعہ جب آپ نے سیالکوٹ کا دورہ جہلم کا دورہ کیا تو حضرت حضور نے مجلس میں بیان فرمایا کہ یہاں بہت بڑے بڑے علاقے احمدی ہیں۔ اس وقت صاحبزادہ مرزا منیر احمد صاحب نے، جن کی کوٹھی پر آپ قیام فرما رہے تھے، عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں تشریف لائے تھے تو ایک ہی دن میں 1600 بیعتیں ہوئی تھیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ آہستہ آہستہ یا کہیں اور چلے گئے یا ضائع ہو گئے، دشمن کے دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن اب 600 بھی نہیں رہے، اور وہ ایک دن کی بیعتیں تھیں۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کے ذہن پر ان تاریخی واقعات کا بھی اثر تھا، اور امر واقعہ یہ ہے کہ لوگ جو پیچھے ہٹے ہیں وہ کلیتاً پیچھے نہیں ہٹا کرتے، ان سے جب بھی تذکرہ ہو اور ذرا سا انسان کو رہ دے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں احمدیت کی صداقت موجود ہے، اور وہ دشمن کی دباؤ کی وجہ سے گمنام سے ہو گئے۔ تو ایک تخمینہ لگانے والا تاریخی واقعات سے کو بھی شامل کر سکتا ہے اپنے تخمینے میں، اور یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ ایک علاقے میں جہاں دیہات کے دیہات بڑے بڑے اور جہاں بہت بڑے بڑے بارسوخ آدمی چند دنوں کے اندر اندر احمدی ہوئے تھے، اس لیے اس علاقے میں لازماً 10-20 ہزار کی تعداد میں لوگ احمدی ہوں گے۔ یہ واقعہ 100 سال پہلے کا ہے، تو اندازہ کریں کہ رفتہ رفتہ ان لوگوں میں سے اگر ان کے بچے بھی احمدی ہوں تو تعداد کتنی بن جاتی ہے۔ پھر مجھے ایک اور تجربہ ہوا اس کا صوبہ سرحد کے دورے کا، اس سے بھی مجھے اندازہ ہوا کہ کیوں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کے دل پہ ذہن پر تعداد کا بہت زیادہ اثر ہے۔ میں جب کوہاٹ گیا تو کوہاٹ سے بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ کیا۔ وہ سڑک جو کوہاٹ سے ڈیرہ اسماعیل خان تک جاتی ہے، اس پر بعض جگہ مجھے ایسے بورڈ آویزاں دکھائی دیے جس سے پتہ لگتا تھا کہ احمدی گاؤں ہے، اور احمدی بستی وغیرہ اس قسم کے نام تھے۔
جب میں نے دریافت کیا تو مقامی ایک دوست نے بتایا کہ واقعتاً یہ بستیاں احمدی تھیں اور محض نام کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ ڈیرہ اسماعیل خاں میں ایک بہت بڑی مجلس سوال و جواب کی منعقد ہوئی، جس میں اس علاقے کے اکثر معززین تشریف لائے ہوئے تھے۔ دوران گفتگو رفتہ رفتہ لوگ کھلنے شروع ہوئے، اور جب میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے دلوں پر بہت گہرا اثر ہے، تو بعض سے میں نے بات چھیڑ دی کہ یہ بات میں نے دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے، اصل قصہ کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک صاحب نے اٹھ کر بتایا کہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید کے زیر اثر یہ سارا علاقہ تھا، اور اس وقت آپ کی شہادت کے وقت تقریباً سب کے سب احمدی ہو گئے تھے۔ اور اس نے بتایا کہ میرا گاؤں فلاں پہاڑ کی چوٹی پر ہے، جس رستے سے آپ گزر کے آئے ہیں اسی سے رستے سے اوپر رستہ جاتا ہے، میں گواہ ہوں کہ ہمارا سارا گاؤں احمدی تھا، اور آج تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہیں، کوئی آدمی جا کے دیکھنا چاہے لائبریری میں آپ کی کتابیں ملتی ہیں۔ پھر ایک اور صوبہ سرحد کے آدمی نے گواہی دی، جو بعد میں جو ایک وقت میں مرکزی حکومت کے وزیر بھی رہے، کہ ان کے والد بھی احمدی، ان کے خاندان میں بہت سے احمدی، اور اس علاقے میں ان کے اثر کی وجہ سے بہت سے احمدی ہوئے، لیکن بعد میں سیاست کی وجہ سے، ملا کے زور کی وجہ سے وہ لوگ دب گئے۔ تو انہوں نے کہا دل سے تو میں آج بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں، اور میں ابھی بھی بعض دفعہ ان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں جو میرے والد کی لائبریری میں ہیں، مگر ہمت نہیں، سیاست کی کمزوری ہے، اس کی وجہ سے توفیق نہیں کہ کھل کے کہہ سکوں۔ یہ بھی بتایا کہ میرے والد مجھے قادیان لے جایا کرتے تھے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے سے مسافے کی سعادت کی خاطر مجھے کہا کرتے تھے کہ جاؤ آؤ میرے ساتھ چلو، ہم مسافہ نہیں کہنا چاہیے، آپ کی قرب کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، صحبت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں جب میں پہلی دفعہ گیا تو میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تو میرے والد نے زور سے ہاتھ مار کے کلائی سے میرے بازو کو نیچے کیا اور کہا کہ گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤ، تم اس لائق نہیں ہو کہ مسافہ کرو۔ تو بہت علاقے کے معزز انسان تھے سیاسی لحاظ سے، اور دل میں گہری عقیدت بھی تھی، اور بچوں پر بھی اس کا اثر رہا، لیکن نام کے لحاظ سے وہ احمدی نہیں۔ تو چونکہ یہ دور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے دیکھے ہوئے تھے اور ان کے بعد کے اثرات کا میں نے مطالعہ کیا، اس لیے مجھے یقین تھا اور ابھی بھی یقین ہے کہ اگر ان سب کو شامل کر لیا جائے، وہ خاندان یا وہ علاقوں کے علاقے جو ایک زمانے میں احمدی ہوئے اور بعد میں کمزوری دکھا گئے، تو یقیناً اس تعداد میں جو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے بیان فرمائی کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک ارادے یا نیت کا تعلق ہے، اس میں مبالغے کا سوال ہی کوئی نہیں پیدا ہوتا۔ اب رہا یہ سوال کہ ایسا کیوں ہوا اور خدا تعالیٰ نے ایسا کیوں کرنے دیا، تو اس کے متعلق قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ الہی حکمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک جماعت اپنے آپ کو مد مقابل کے سامنے زیادہ سمجھے اور مد مقابل کو تھوڑا سمجھے، نسبت کی بات ہے۔ اگر مد مقابل تھوڑا دکھائی دیتا ہے تو مقابل پر اپنی تعداد زیادہ دکھائی دے گی، اور یہ الہی حکمت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی ایک سے زائد مرتبہ یہ الہام ہوا جس کہ نصرت بالرعب، کہ مجھے رعب کے ذریعے نصرت عطا کی گئی۔ تو جماعت کا ایک رعب بھی ہے، اور وہ رعب بہت بڑا ہے۔ اس رعب کے مقابل پر ہماری تعداد تھوڑی ہے، لیکن جب اس رعب پر نظر جاتی ہے تو وہ کروڑ سے بھی زیادہ تعداد دکھائی دیتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی تقدیر بعض دفعہ ایسا کیا کرتی ہے۔ چنانچہ میں نے قرآن کریم کی جن آیات کی تلاوت کی ہے، اس پر کوئی جاہل مولوی تو اعتراض کر سکتا ہے، مگر صاحب فراست جو انسانی نفسیات پر نظر رکھتا ہے اس کے لیے کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یاد کر وہ وقت
جبکہ میں نے تجھے رویا میں دشمن کی کا تعداد کم دکھائی۔ اب پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، نعوذ باللہ جھوٹی رویا دکھائی، اور خدا تعالیٰ کو غلط بیانی کی کیا ضرورت تھی؟ اگر نعوذ باللہ مولوی کی تعریف میں یہ غلط بیانی کہلائے تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود دکھا رہا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے ایسا کیا اور تجھے تعداد کم دکھائی۔ تو اگر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے دل پر الہی تصرف کے تابع دشمن کم اور اپنی تعداد کے زیادہ ہونے کا اثر پڑا تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی ایک حکمت تھی، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھائی دی جاتی جیسا کہ تھی اور نسبت کے لحاظ سے تم کم ہو جاتے اور وہ زیادہ ہو جاتے تو تم میں بہت سے ایسے کمزور ہیں جو پھسل جاتے اور ٹھوکر کھا جاتے اور آپس میں تم لوگ اختلاف شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے راز کو بہتر جانتا ہے، لیکن پھر بھی یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اس کے باوجود واقعات کے خلاف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں رویا دکھائی گئی؟ تاثر اور چیز ہے، تاثر میں غلطی لگ جایا کرتی ہے، مگر اللہ رویا دکھائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے اور واقعات کے خلاف ہو، یہ عجیب بات ہے جو قابل فہم نہیں۔ اس کا جواب اگلی آیت میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، کہ اے مومنوں جب تم خود جاگے ہوئے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے تھے اور ان کی تعداد کو کم سمجھ رہے تھے، وہ وقت یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے رویا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ دکھایا ہے، ایک ایسا واقعہ جس نے ظہور میں آنا تھا، جو حقیقت تھی کہ جب دشمن کے سامنے مسلمانوں کی فوج صف آراستہ تھی، اس وقت مسلمانوں نے جو اپنے اندازے کیے وہ بین ہی یہی تھے جو رویا کے مطابق تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا تصرف ایسا عظیم الشان ہے کہ غلط بات دکھائے بغیر وہ تاثر پیدا فرما دیا جس کا پیدا فرمانا مسلمانوں کی بقا کے لیے ضروری تھا۔ اور حیرت انگیز ہے، فرمایا اِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، الہی تصرف کے مطابق جاگے ہوئے ایک چیز کا کم دکھایا جانا، زیادہ دکھایا جانا، یہ جھوٹ میں شامل نہیں ہے۔ اور خدائی تصرف نے مسلمانوں کو وہ نظارہ دکھا دیا جس کے اندر ایک مصلحت یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رویا آمد حقیقتاً سچی ثابت ہو، اور یہ سارے مسلمان اس بات کے گواہ بن جائیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ دیکھا اور سچ فرمایا۔ ورنہ نعوذ باللہ اگر ایسا نہ ہوتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لے جاتے، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا ان کو کہ مجھے خدا نے بتایا ہے کہ دشمن کی تعداد تھوڑی سی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، چلو، اور وہاں دشمن زیادہ دکھائی دیتا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی قیامت آتی ہے اور کتنا بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا۔ یعنی کمزور ایمان والوں کے لیے، سچے مومنوں کے لیے تو کوئی فتنے کا مقام نہیں ہوا کرتا۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ان میں سے ہر شخص، ہر مجاہد جو اس غزوہ میں شامل تھا، ہر ایک کی آنکھوں نے یہی نظارہ دیکھا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا کہ دشمن کم ہے اور آپ زیادہ ہیں تعداد میں۔ بس جماعت احمدیہ کی تقویت کے لیے، ان کو سہارا دینے کے لیے اور بہت بڑے اور قوی دشمن کے روب سے بچانے کی خاطر خدا تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں، اپنے تصرف کے تابع یہ انتظام فرمایا۔ اس لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا جو اندازہ تھا وہ ایک الہی تصرف کے تابع تھا، لیکن جب حقیقت میں اعداد و شمار پر بحث ہو تو اس وقت احمدیوں کا اس بات پر اصرار کرنا کہ ہم ضرور اتنے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یا اس کو بڑھا چڑھا کر مزید بیان کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔
اس کا موقع اس لیے پیش آیا کہ ایک جگہ سے مجھے خط آیا کہ تعداد کے اوپر میری کسی سے گفت و شنید ہوئی اور اس نے حتماً کہا کہ ہرگز تم اتنے نہیں، اور میں تیار ہوں کہ میں مباہلہ کر لوں اس بات پر۔ اب ایک تو مباہلے کا مضمون عام ہو گیا ہے، یہاں تک کہ ایک پاکستان کے جاہل مولوی نے یا کسی نے تعداد کے معاملے میں مجھے مباہلے کا چیلنج دیا، تو معلوم ہوتا ہے اس کے ذہن پر یہ اثر ہوگا، اس نے کہا میں مباہلہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا ہرگز مباہلہ نہیں کرنا، کبھی اندازوں میں بھی مباہلے ہوئے ہیں، اور پھر تعداد کا مضمون ایسا مضمون ہی نہیں جس میں مباہلے کیے جائیں، کسی کی صداقت کا مضمون ایسا مضمون ہے جس میں مباہلے کیے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک لغو بات ہے، ہر بات کو کھیل بنا لو اور مباہلہ کر لو، اور مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ضرور تمہارے مد مقابل کو تمہاری زندگی میں ہلاک یا رسوا کر دے، تو کیوں خدا کی تقدیر کو آپ خام خواہ اپنے اندازوں کے تابع بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ خدا کی تقدیر کا تقدس تقاضا کرتا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایسے بڑے بڑے دعوے نہ کیا کریں۔ تو اس لیے بھی مجھے ضرورت پیش آئی ہے کہ اس مضمون کو ایک دفعہ خوب اچھی طرح کھول دوں۔ جہاں تک دشمن کے دعوی کا تعلق ہے، وہ ویسے ہی مذاق خیز ہیں اور ایک دوسرے کو جھٹانے والے ہیں، اور اتنے لغو ہیں کہ کوئی بچہ بھی ان کو سن کر ان سے متصل نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ جو احمدیوں پر مبالغے کا الزام دھرتے ہیں، ان کی اپنی کیفیت کیا ہے، ان کے نزدیک جماعت احمدیہ کی تعداد کیا ہے اور ان کے اندازوں میں اختلافات کیا کیا ہیں۔ اس کے چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایشیا جو جماعت اسلامی کا 7 روزہ رسالہ ہے، 29 نومبر 1970 کو اس نے اپنی اشاعت میں لکھا کہ پاکستان میں 11 کروڑ مسلمان بستے ہیں، جبکہ قادیانیوں کی کل تعداد چند لاکھ بھی نہیں۔ یاد رکھیے یہ اعلان ہے ان کا 29 نومبر 1970 کا۔ اس کے 3 مہینے کے بعد 7 روزہ چٹان میں جماعت اسلامی کے سرکردہ لیڈر سید اسد گیلانی کا یہ اعلان شائع ہوا، یہ بیان شائع ہوا کہ مغربی حصے میں، یعنی مشرقی پاکستان کو الگ کر کے مغربی پاکستان میں 22 لاکھ سے زائد قادیانی اقلیت اپنے سارے وسائل کے ساتھ پیپلز پارٹی کی رضاکار تنظیم بن گئی۔ یعنی 3 مہینے پہلے 5 لاکھ بھی، چند لاکھ بھی نہیں تھے، 5 سے بھی کم، اور 3 مہینے کے بعد 22 لاکھ ہو گئے، جن میں اکثریت رضاکاروں کی تھی۔ اب اس قسم کے تخمینوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان میں نہ کوئی تک نہ کوئی حساب، جو منہ میں آئے انٹ شنٹ کہتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی جہاں دل چاہا تعداد کو کم کر دیا، جہاں دل چاہا بڑھا دیا۔ اس کے مقابل پر جو جماعت کا تخمینہ ہے وہ اگر زیادہ بھی ہو تو اس کے زیادہ ہونے کے لیے کچھ یعنی حقیقت سے زیادہ ہونے کے لیے کچھ جواز بھی موجود ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیے ہیں۔ تاریخی طور پر جماعت اتنا پھیل چکی ہے ایک دفعہ کہ 1 کروڑ سے زائد یقیناً اس کی تعداد پہنچ چکی ہے، لیکن جو لوگ نام کے نہیں رہے یا خاندان کے خاندان یا علاقوں کے علاقے جو پیچھے بھی ہٹ چکے ہیں، اگر آپ ان سے رابطے کریں اور مولوی کے معلوم کرنے کا خوف ان کو دامنگیر نہ ہو تو وہ آپ کے سامنے آج بھی یہی گواہی دیں گے۔ چنانچہ ایک دفعہ کی بات نہیں، 20 مرتبہ مجھ سے ایسا ہوا ہے کہ وہ احمدی جن کے آباء و اجداد احمدی تھے، جو جماعت کے ریکارڈ میں ایک دفعہ احمدی کے طور پر لکھے گئے، ان کی اولاد غیر احمدی ہوتے ہوئے بھی جب علیحدگی میں ملتی ہے تو تھوڑی سی بے تکلفی کے بعد دل کی آواز ان کے دل سے یہ آواز اٹھتی ہے اور وہ اقرار کرتے ہیں کہ احمدیت سچی ہے، ہمارے والدین بزرگ درست تھے، ہم بھی دل سے احمدی ہیں مگر مجبور ہیں۔ بنگال میں بھی مجھے اس کا بارہا تجربہ ہوا، صوبہ سرحد میں اس کا بارہا تجربہ ہوا، ادھر پنجاب میں ہوا، ابھی کچھ عرصہ پہلے جیلم ہی کے ایک علاقے کے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے،
ایک معزز خاندان کے دوست تشریف لائے ہوئے تھے. ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا ہاں جی میں جانتا ہوں, ہمارے آباء و اجداد سارے کے سارے سارا علاقہ احمدی تھا, اور دل کی بات پوچھیں تو میں بھی احمدی ہوں, اور ہمارے دل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت جاگزین ہے, مگر ہم مجبور ہیں, ہم لوگ سیاسی بن چکے ہیں, دنیا دار ہو گئے. تو اس کے لیے ایک جواز ہے, ایسا جواز نہیں جو محض دور کا جواز ہے. واقعتاً پچھلے 100 سالہ تاریخ میں جماعت 1 کروڑ کی حدوں کو مس کر چکی ہے. اب ہمارا فرض ہے کہ ان لوگوں سے رابطے دوبارہ زندہ کریں, جو لوگ کھوئے گئے یا پیچھے ہٹیں ان کو کھینچ کر لائیں. اس لیے اس مبالغے میں تو اگر یہ مبالغہ کہتے ہیں کوئی ایک بنیاد موجود ہے, اسے کلیتاً ہوائی بات نہیں کہا جا سکتا. اور ان کی باتیں آپ سنیے کیسی ہیں. ایک جگہ جماعت اسلامی کے 1970 کے اعلان کے مطابق چند لاکھ بھی احمدی نہیں. اس کے کچھ دیر کے بعد, یعنی کچھ دیر کے بعد تو نہیں, 1984 میں یعنی 14 سال کے بعد مفتی مختار احمد نعیمی صاحب سیکریٹری جنرل مجلس عمل نے اعلان کیا کہ پاکستان میں قادیانیوں کی تعداد کسی طرح بھی 1 لاکھ سے زیادہ نہیں. یعنی اب پہلے 3 مہینے کے اندر اندر چند لاکھ سے بڑھ کر 22 لاکھ رضاکاروں تک تعداد پہنچ گئی. پھر 14 سال قریباً بنتے ہیں, ہاں تقریباً 14 سال کے بعد وہ تعداد گھٹتے گھٹتے 1 لاکھ بھی نہیں رہی. پھر راجہ ظفر الحق صاحب جو وزیر تھے ایک زمانے میں مرکزی حکومت میں, ان کا ایک باقاعدہ معین اعداد و شمار کے ساتھ اعلان شائع ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ملک میں قادیانیوں کی تعداد 1,04,244 ہے. ابھی ایسی مذہق خیز بات ہے کہ ہر احمدی جو جانتا ہے پاکستان کی جماعتوں کو, اس نے دورے کیے ہوئے ہیں یا ویسے ہی جلسے دیکھے ہوئے ہیں, اس کو پتہ ہے کہ ایک ایک جلسے میں اس سے بہت زیادہ تعداد موجود تھی. مجھے یاد ہے جب 83 کا آخری جلسہ میں نے پاکستان میں, میرا آخری جلسہ تھا, اس میں 2,50,000 سے زائد احمدی شامل تھے, یعنی حاضرین شامل تھے. ان میں سے چند ہزار غیر احمدی بھی ہوں گے کیونکہ احمدی دوست اپنے ساتھ لایا کرتے تھے, مگر یہ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. اور اس کے بعد ان کا یہ اعلان ہے کہ 1,04,244 ہے, یہ حکومت کی تعداد ہے, بیان کردہ تعداد ہے. اب اس پر مزید چھلانگ انہوں نے یہ لگائی کہ انسانی حقوق کے عالمی کمیشن کا ایک اجلاس جنیوا میں ہوا, جس کے سامنے جماعت احمدیہ کے نمائندوں نے بھی پاکستان کے احمدیوں پر گزرنے والے حالات رکھے, اور حکومت کے نمائندے نے باقاعدہ رسمی طور پر وہاں یہ اعلان کیا کہ یہ جو کہتے ہیں ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں, اتنے مظالم ہو رہے ہیں, سب جھوٹ ہے. مظالم ہو بھی رہے ہیں تو تمہیں کیا, چھوٹی سی تو جماعت ہے, اتنی سی جماعت پر مظالم ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہماری تحقیق کے مطابق سارے پاکستان میں جماعت احمدیہ کی تعداد 60,000 ہے. تو ایک طرف وہ بھی کم کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمیں بھی وہ کم دکھائی دیتے ہیں. تو اندازوں کی غلطیوں میں ایک جماعت معصوم ہے اور ایک جماعت عمداً غلط بیانی سے کام لے رہی ہے. لیکن یہ الہی تصرف ہے کہ وہ ہمیں معمولی سمجھتے ہیں, ہم اپنی تعداد کو ان سے زیادہ سمجھتے رہے, اور دونوں باتوں کا فائدہ ہمیں پہنچا ہے. کیونکہ جنگ بدر میں بھی ان دونوں غلطیوں کا فائدہ مسلمانوں ہی کو پہنچا تھا. اگر ایک بڑی تعداد اپنے مد مقابل کو چھوٹا سمجھے تو وہ اسے حقیر سمجھ کر اتنے ذرائع کام میں نہیں لاتی جتنے ذرائع کی اس جد و جہد میں ضرورت ہونی چاہیے. یعنی ذرائع موجود بھی ہوتے ہیں, طاقت موجود ہوتی ہے, لیکن مد مقابل کو حقیر اور معمولی سمجھ کے وہ پوری کوشش کو بروئے کار نہیں لاتے, اس لیے ان کا نقصان ہوتا ہے. وہ جماعت جس کے مد مقابل بہت بڑی طاقت ہو,
ان کو اگر اتنی طاقت دکھائی دی جائے تو ان کے ڈر کے مارے حوصلے پست ہو جائیں اور ان کی بقا مشکل ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نفسیاتی لحاظ سے اس غلطی کا بھی فائدہ ان کو ہی پہنچایا اور وہ اس حوصلے میں رہتے ہیں کہ نہیں دشمن ٹھیک ہے بڑا سی، ہم بھی کون سے کام ہیں، ہماری بھی کافی تعداد ہے، یہ مقابلہ خوب رہے گا. اس سے ان کے حوصلے جوان رہتے ہیں. بہرحال یہ صورتحال ہے جو تعداد کے لحاظ سے مختلف نظریات، مختلف جہتوں سے اندازے پیش کیے گئے ہیں، مگر یہ سب اندازے ہیں. میں نے جب بھی اس موضوع پہ غور کیا میرے دل سے ہمیشہ دو دعائیں اٹھتی رہی ہیں ایک کے بعد دوسری، اور میں آج ان دعاؤں میں بھی آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں اور اس مضمون کا تعلق تبلیغ کے ساتھ باندھ کر آپ کی ذمہ داری آپ پر روشن کرنا چاہتا ہوں. میرے دل سے ہمیشہ ایک دعا تو یہ اٹھی کہ اللہ اگر ہم کم ہیں، 1 کروڑ سے کتنا کم ہے ہمیں علم نہیں، لیکن تو یہ تو کر سکتا ہے کہ میری موت سے پہلے ہمیں 1 کروڑ کر دے تاکہ اس تسلی کے ساتھ میں جان دوں کہ میرے پہلے واجب الاطاعت امام خلیفہ نے جو اندازہ پیش کیا تھا میں مرنے سے پہلے یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اندازہ درست نکلا ہے. دوسری دعا میں نے یہ کی کہ اے خدا تو مالک ہے، قادر ہے، یہ بھی تو کر سکتا ہے کہ میرے زمانے میں 1 کروڑ کر دے تاکہ ہم یہ تو کہہ سکیں کہ پہلے تو اندازے تھے، اب اعداد و شمار ہم تمہیں دکھاتے ہیں اور واقعات تمہارے آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ دیکھو ایک ہی خلیفہ کے زمانے میں خدا تعالیٰ نے 1 کروڑ عطا کی ہے. تو ان دونوں دعاؤں کی قبولیت کا تعلق تو خدا کی ذات سے ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. میری تو دعا یہی ہے کہ وہ دوسری دعا قبول فرما لے، لیکن جماعت کی کوششوں اور محنتوں اور مخلصانہ جدوجہد سے بھی اس بات کا تعلق ہے. دعاؤں کو عمل تقویت دیا کرتے ہیں. قرآن کریم نے اس مضمون کو خوب کھول کر بیان فرمایا ہے کہ کلمہ طیبہ کو عمل صالح رفت عطا کرتا ہے، پس دعاؤں کو بھی نیک اعمال سے رفت عطا ہوا کرتی ہے. اس لیے اگر ساری جماعت یہ کوشش کرے کہ ہم اس دور میں 1 کروڑ اور ہو جائیں تو ہرگز بعید نہیں ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کے آثار دکھانے شروع کر دیے ہیں. اور خدا کے فضل سے نہ صرف یہ کہ جماعت کی میں بیعتوں کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، بلکہ بعض نئے علاقے سامنے آ رہے ہیں جن کے متعلق توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے التجاؤں کو قبول فرمائے اور جماعت کو خدمت کی توفیق بخشے تو علاقوں کے علاقے احمدی ہوں گے. جہاں تک ان اعداد و شمار کا تعلق ہے جن کے متعلق یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں کوئی مبالغہ نہیں اور 100% درست اعداد و شمار ہیں، جن کے متعلق تحریری طور پر بیعتوں کا ریکارڈ موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے یاد رکھتا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا کی تقدیر حرکت میں ہے اور قبولیت دعا کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں. اگر ساری جماعت دعوت اللہ کے کام کو سنجیدگی سے لے اور دعائیں کر کے ہر شخص یہ کوشش کرے کہ میں 1 سے 2 اور 2 سے 4 ہونا شروع ہو جاؤں، تو مجھے کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں خدا تعالیٰ یہ عظیم خوشخبریاں دکھائے گا. جب میں انگلستان پہنچا ہوں تو اس سال دسمبر 84 تک 4841 بیعتیں ہوئی ہیں. پاکستان میں تو ہم نے ریکارڈ ان دنوں میں ظاہر کرنا بند کر دیا تھا، ابھی بھی بند ہے، لیکن یہ باہر کی دنیا کی بتا رہا ہوں. 4881. اگلے سال یہ بڑھ کر 9523 ہو گئیں. اس سے اگلے سال 12689 اور اس سے اگلے سال 15059. گویا پہلے 3 سال میں تقریباً 25,000 اور چوتھے سال کو ملا کر 40,000 کے قریب
4 سال میں بیعتیں ہوئیں، اور اب تک بقیہ سالوں کا اندازہ کر لیں کس طرح خدا تعالیٰ ترقی دے رہا ہے۔ اب تک میرے یہاں قیام کے دوران موجودہ سال نکال کر 2,37,867 بیعتیں ہو چکی ہیں۔ تو کہاں وہ 4,000 فی سال کی فگر یا اس کی تعداد، اور کہاں یہ تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا رجحان کہ گزشتہ 7 سال میں پہلے 4 سال کے معمولی چند ہزار شامل کر کے 2,37,867 بیعتیں ہو چکی ہیں، اور جو موجودہ سال ہے اس میں بھی میرا اندازہ ہے کہ 40 سے اوپر 50 کے لگ بھگ ہوں گی۔ تو اگر جو اب تک اعداد و شمار آ چکے ہیں چند مہینوں کے، ان میں 20,000 سے زائد تو موصول ہو چکی ہیں۔ اس لیے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تعداد 50 کے لگ بھگ ہوگی۔ تو اگر 40 بھی شمار کریں تو کل تعداد ان 8 سالوں میں 2,77,867 بنتی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان چند سالوں میں جماعت کی رفتار کو کس تیزی سے بڑھانا شروع کیا ہے۔ اور بعض ایسے علاقے ہیں جہاں کام ہو رہا ہے، اور ان کے نتائج کے متعلق میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح درختوں کے پھل پکنے میں کچھ وقت لیتے ہیں، لیکن پکنے کا عمل سب پھلوں پر شروع ہو چکا ہوتا ہے، اسی طرح بعض علاقے ایسے ہیں کہ اگر ہم دعاؤں میں غفلت نہ دکھائیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جماعت کو خدمت کی توفیق بخشے، تو جو پھل پک رہے ہیں یہ اکٹھے جھولی میں گریں گے، اور تھوڑے عرصے کے اندر اندر لکھوں کھا بیعتیں ہو سکتی ہیں۔ بس جو باتیں میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں کوئی تخمینہ نہیں ہے، یہ واقعات کی دنیا کی باتیں کر رہا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بظاہر ناممکن دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے اور ان کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعاؤں کے ذریعے بھی اور نیک مخلصانہ عمل اور جد و جہد کے ذریعے بھی خدا کے وزنوں کو کھینچنے والے ہوں، اور تعداد کے متعلق جو دشمن تعلی کرتا ہے یا تمسخر امیز باتیں کرتا ہے، وہ ساری باتیں اس کے دشمن کے منہ پر پڑیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جماعت احمدیہ کو سارے عالم میں سرخرو کرے۔ جہاں تک روب کا تعلق ہے، آج بھی آپ کا روب تمام عالم میں 1 کروڑ سے زائد کا روب ہے۔ واقعتاً اس تعداد کے بڑھنے سے یا 1.5 گنا یا 2 گنا ہونے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ساری دنیا میں ایک تہلکہ مچ جائے گا، اور پھر ہماری رفتار کے پیمانے بڑی تیزی کے ساتھ مزید وسعت پذیر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بس دعوت اللہ کے کام کو معمولی نہ جانیں۔ میں ہمیشہ اسی نیت سے آپ کو دعوت اللہ کی تلقین کرتا ہوں کہ یہ 2 آرزوئیں خدا کے فضل کے ساتھ پوری ہوں، اور آپ کے سینے بھی کھلیں اور میرا سینہ بھی کھلے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت دن دونی رات چوگنی اس تیزی سے ترقی کرے کہ دشمن کے ارادے ناکام اور نامراد ہو جائیں، اور دشمن یقین کر لے کہ وہ ہمیشہ کے لیے شکست کھا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।